میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں۔ یہ تیسرا مضمون ہے آج ہمارے اس درس کا کہ نزول وحی کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی۔ تو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے اوپر وحی کی کیفیت کو بیان نہیں فرمایا کہ مجھ پر جب وحی طاری ہوتی ہے تو مجھے ایسا ایسا ہوتا ہے، بلکہ جو دیکھتے تھے انہوں نے بیان فرمایا، اور جو بیان فرمایا وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہے، یعنی جس پر گزر رہی ہے وہ بتا پائیں گے، جو دیکھ رہے ہیں وہ جتنا دیکھیں گے اتنا بتائیں گے، جیسا محسوس کریں گے ویسا بتائیں گے۔ تو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پر وحی کا نزول ہوتا تو آپ کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو جاتی، یعنی آپ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا، یہ علامت تھی اس بات کی کہ اللہ کے نبی پر وحی کا نزول ہو رہا ہے، پہلی علامت۔ اور دوسری علامت اما جان فرماتی ہیں کہ اس طرح پہلی دوسری نہیں بتایا، حدیث میں تو یکی بات ذکر ہے، میں نے ہمارے سمجھنے کے لیے اس کو ترتیب دے دیا ہے کہ ہم یہ عزم دیں کہ حدیث میں نمبر وائز موجود ہے اور ایسی حدیث تلاش کریں گے، نہیں ملے گی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ تو پہلی علامت یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب وحی نازل ہوتی ہے آپ پر تو پیشانی شرابور ہو جاتی، اور دوسری بیان ایک اور یہ بیان فرمائے دوسری کہ اللہ کے نبی کا سانس رکنے لگتا، کہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ کی سانس رکنے لگتی تھی۔ اور وحی کے نزول کی تیسری جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دانت کپ کپانے لگتے تھے، کہ جب کسی کو سخت سردی سخت جھاڑا ہو تو کیا ہوتا ہے، دانت بھی کپ کپانے لگتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ کے دانت کپ کپانے لگتے تھے۔ اور چوتھی شکل یہ ہے کہ آپ کا چہرے انور متغیر ہو جاتا، یعنی آپ کا چہرے کا رنگ بدل جاتا، اور کھجور کی شاخیں جیسے زرد ہوتی ہیں آپ کا چہرے انور اسی طرح زرد ہو جاتا تھا، ایسا ہو جاتا۔ دیکھ کر یہ سمٹمز علامتیں تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں، آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے، حضرات صحابہ جن کو یہ علامتیں معلوم تھی وہ دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ نبی علیہ السلام پہ وحی نازل ہو رہی ہے، یہ علامتیں تھی۔ وہ واقعہ آپ نے سنا سورۃ المجادلہ، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کا، کہ وہ اپنے شوہر کا مقدمہ لے کر نبی علیہ السلام کے دربار میں آتی ہیں، اور اما جان عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ نبی علیہ السلام سے ہم کلام ہیں۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی تمہارے حق میں جو مسئلہ ہے اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا کہ اللہ کے نبی پہ وحی کے آثار رونما ہو گئے۔ اما جان فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کے اوپر وحی کے آثار رونما ہو چکے ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ اے خولہ چپ ہو جا، نبی علیہ السلام پہ وحی کے آثار نظر آتے ہیں، لگتا ہے تیرے سلسلے میں کوئی فیصلہ آئے گا۔ تو ان سمٹمز علامتوں کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے صحابہ۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ یہ جو وحی کے آثار ہیں یہ آگے والوں پر کبھی کبھی ظاہر ہو جایا کرتے تھے، قریبی والوں پر، جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر جو ہم نے پہلی شکل سنی وحی کے نزول کی کہ گھنٹی کی آواز آتی تھی، تو وہ نبی علیہ السلام کو آتی تھی، کسی اور کو تو نہیں آتی تھی، لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ محسوس کیا کہ نبی علیہ السلام کے چہرے انور کے پاس سے جیسے مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے ویسی دھیمی دھیمی آواز مجھے سنائی، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا۔ اور ایک شکل وحی کی، یہ تو 5 شکلیں ہو گئی، کیفیت 5 کیفیتیں ہو گئی۔ ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سواری پر جا رہے ہیں، فتح مکہ کے موقع پہ جب آپ گئے ہیں سواری پر، تو راستے میں نبی علیہ السلام نے ایک جانب سے کچھ قافلوں کو بھیجا، دوسری جانب سے کچھ قافلوں کو بھیجا، کچھ صحابہ کی جماعت کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ سامنے آپ کی وہ اونٹنی تھی جو آپ کی بڑی قریبی اونٹنی جس پر آپ اکثر سفر فرمایا کرتے تھے، وہ اونٹنی آپ پر، اس پر آپ سوار ہیں اور آپ آگے بڑھ رہے ہیں کہ وہیں پر قرآن مجید کی آیت کا نزول ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیت وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ قرآن کی آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اونٹنی کو حضرات صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ اونٹنی رک گئی،
صحابہ پریشان، کیا ہو گیا؟ اب اللہ کے نبی آگے نہ بڑھے تو صحابہ کیسے بڑھیں گے؟ وہ رک گئے، سب نے اپنی اونٹنیوں کو روک دیا. کیا ہو گیا؟ کیوں اللہ کے نبی کی اونٹنیاں آگے نہیں بڑھ رہی ہے؟ جب صحابہ نے قریب آ کر اونٹنی کو دیکھا تو اونٹنی کے پیر ایسے لڑکھڑا رہے تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اونٹنی کے پیر اب ٹوٹ جائیں گے اور اونٹنی زمین پر دھڑلنے سے گرے گی. پھر جب تھوڑی دیر ہوئی، ایک چند لمحے گزرے تو اونٹنی کی یہ کیفیت ختم ہو گئی اور اونٹنی کے اوپر نبی علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کے اوپر پیشانی پر پسینے سے شرابور تھی اور صحابہ نے دیکھ کر محسوس کیا لگتا ہے ابھی نبی علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا. تو نبی علیہ السلام کہ جب بیٹھے تھے اونٹنی پر، ہم جانتے ہیں کہ اونٹنی اس زمانے کی کیسے اونٹوں کو استعمال کرتے تھے. عرب کی وہ اس زمانے کی وہ سگلاخ وادیاں، پہاڑوں پر اونٹیاں چڑھ جایا کرتی تھی اور نبی علیہ السلام کو لے کر چل رہی تھی، ایسی مضبوط وزن کو سنبھالنے والی اونٹنی. لیکن جب قرآن مجید کا نزول اور وحی ہوئی نبی علیہ السلام پر تو اس بوجھ کو وہ اونٹنی برداشت نہیں کر سک رہی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی کے نزول کی کیفیت ختم ہوئی، وہ اونٹنی قریب ہوا کہ وہ ایک دم بیٹھ گئی. جیسے ہی وہ کیفیت ختم ہوئی اونٹنی کھڑی ہو گئی. تو آپ پھر نارمل محسوس نہیں ہوتا کہ اونٹنی کو کیا ہوا. تو اتنا بوجھ، اتنا پریشر ہوا کرتا تھا وحی کا. نبی علیہ السلام جب اونٹنی پر بیٹھے تو وہ اونٹنی سنبھال نہیں پا رہی تھی اس بوجھ کو، وہ وحی کا تھا، وہ پریشر نبی علیہ السلام پر. تو اب ذرا اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام کی کیفیت کیا ہوتی تھی کہ آپ کے قلب پر کیفیت گزرتی تھی ہوگی کہ اونٹنی تو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ظاہر میں یہ حال ہے. ایک اور ساتویں کیفیت، یہ تو کیفیت ہے تو بات ختم ہو گئی. یہ تو شکلیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک شکل تو یہ ہے کہ کبھی اونٹنی پر آپ بیٹھے تو محسوس ہوا صحابہ کو کہ آپ کا وزن کتنا ہوتا تھا وحی کا. اسی وزن کی کیفیت کا ایک اور واقعہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پر بے تکلفانہ انداز میں، کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرے انور یعنی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر رکھ کر آپ آرام فرما رہے تھے کہ لیٹے ہوئے تھے، کہ اسی کیفیت میں وحی کا نزول ہو گیا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ جیسے مجلس میں بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، آپ علیہ السلام بیٹھے تھے، زید بن ثابت بیٹھے تھے. تو جیسے مجلس میں بیٹھتے ہیں چار زانو، تو اب بازو والے کے پیر پہ پیر پڑ جاتا ہے. تو آپ علیہ السلام بیٹھے تھے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیر تھا. کوئی بھی شکل ہو دونوں میں سے ایک. پہلی شکل بہت سارے علماء بیان فرماتے ہیں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو نقل فرمایا، کوئی بھی شکل ہو. لیکن جب نبی علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اچانک مجھ پر ایک ایسا وزن محسوس ہوا کہ میں پریشان ہو گیا کہ کیا ہو گیا میرے پیر کو. لیکن جب میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کو تو آپ پر وحی کے آثار رونما تھے اور آپ پر نزول وحی ہو رہا تھا، اور میرے پیر پر ایسا وزن محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ میرے پیر کی ہڈیاں ٹوٹ کر چکنا چور ہو جائیں. اتنا مجھے وزنی محسوس ہو رہا تھا. اور جب میں نے دیکھا تو نبی علیہ السلام پر وحی کی کیفیت نازل ہو رہی تھی. پیر ہٹانا چاہا تو کہاں سے ہٹے گا پیر، اتنا وزن پڑ رہا تھا. لیکن تھوڑی ہی دیر میں جب وحی کی کیفیت ختم ہو گئی تو پھر نارمل ہو گیا. تو میرے دوستو اس طریقے سے قرآن مجید کا نزول ہوا کرتا تھا، اس طریقے سے قرآن مجید نازل ہوا کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کی یہ کیفیتیں ہوا کرتی تھی، ایسی ایسی کیفیتیں قرآن مجید کے نزول کی ہوا کرتی تھی. تو آج کے ہمارے اس درس کا، اس مجلس کا، اس محفل کا، اس لیکچر کا خلاصہ یہ ہوا، سب سے پہلے ہم نے وحی کی ضرورت پر بات کی کہ وحی کی ضرورت کیوں ہے. اس لیے کہ انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے علم کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی والے کام کرنے کے لیے کیا کرے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. اور علم کے تین ذریعے ہیں، ایک ہے حواس خمسہ، اور دوسرا ہے عقل، اور تیسرا ذریعہ ہے وحی. دو ذریعے ناکافی ہے انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اسی لیے وحی کی ضرورت ہے. اور وحی کی ضرورت عقلی اعتبار سے بھی ہے، ہم نے اس کو بھی سن لیا. پھر اس کے بعد نزول وحی کے طریقے کیا ہیں، وحی کا آغاز کیسے ہوا اس کو بھی ہم نے سنا کہ نبی علیہ السلام پر سب سے پہلی وحی سورۃ العلق کی 5 آیتیں نازل ہوئی،
اور کیسے نازل ہوئی وہ واقعہ سنا، اور پھر نزول وحی کے جو طریقے تھے، دوسرا چیپٹر ہمارے اس درس کا وہ طریقے بھی ہمارے سامنے آ گئے کہ 5 طریقے ہیں نزول وحی کے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ گھنٹی کی آواز آتی ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فرشتہ کسی صحابی کی شکل میں آتے ہیں، اور تیسری شکل یہ ہے کہ فرشتہ خود ان کی شکل میں آئے، اور چوتھی شکل یہ ہے کہ اللہ پاک براہ راست وحی نازل فرمائے، اور 5ویں شکل یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے قلب پر القاء کیا جائے۔ پھر اس کے بعد ہم نے نزول وحی کی کیفیت کو جانا کہ کیفیت جیسی 6 کیفیتیں ہم نے سنی کہ پہلی کیفیت آپ کی پیشانی شرابور ہو جایا کرتی تھی، اور دوسری کیفیت آپ کے دانت سردی کی وجہ سے کپکپاتے تھے، کانپتے رکھتے تھے، اور تیسری کیفیت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس رکنے لگتا، اور چوتھی کیفیت یہ تھی کہ آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا، اور 5ویں کیفیت اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ تھی کہ کبھی کبھی وہ آواز جو ہوتی وہ سنائی بھی دیتی تھی، بن بنانے کی آواز مکھیوں کی طرح جو ہم نے سنا، اور 6ٹھی کیفیت کہ آپ کا وحی کا جو وزن ہوتا تھا کہ ایک اونٹنی کا واقعہ ہم نے سنا، ایک زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم نے سنا۔ تو آج کا درس ہمارا اسی پر ختم ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں یہ کر دوں کہ یہ جو ہم سن رہے ہیں بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہاں بھائی یہ باتیں تو جنرل نالج کی ہے، بس ہم کو ایسے ہی معلوم ہو جائے گی، لیکن اگر ہم اس کو اس زاویے سے سنیں، اس زاویے سے جانیں کہ جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے تو ان شکلوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک شکل تو ہوگی، کہ جب قرآن مجید ہم پڑھیں گے تو وحی کی ضرورت کیوں ہے؟ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہاں بھائی میری عقل تو یہاں کام ہی نہیں کر رہی تھی، میری عقل تو یہاں پر کام ہی نہیں کر رہی تھی، قرآن میری رہنمائی نہ کرتا تو پھر عقل کیسے کام کرتی؟ اب آپ دیکھ لیں کہ آج لوگ انسان کی پیدائش پر اور انسان کے وجود پر ریسرچ کرتے کرتے سائنسداں تھک نہیں رہے، اور کریں گے، قیامت نہ کرتے رہیں گے، لیکن پھر بھی جو اللہ نے بتلایا ہے عقل وہاں تک نہیں پہنچ پاتی۔ آج بھی کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ کسی کو کہہ دیں، کسی انسان کو کہہ دیں کہ بہت کچھ بنا لیں گے، لیکن ایک چھوٹی بنا کر بتلا دیں نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہی کی وہ قدرت ہے، روبوٹ بنا سکتے ہیں لیکن کسی جاندار کو نہیں بنا پائیں گے۔ چلو جاندار کیا بنائیں گے، کسی چھوٹے سے کوپر کے اندر سے ایک بیج نکال کے بدلا دے، پورا درخت کیا نکالیں گے، پھل پھول کیا نکالیں گے، ایک بیج ہی نکال کے بدلا دے۔ سائنسداں اپنے لیبورٹریز میں رکھ کر کسی پتے پر اتنا ریسرچ کریں کہ اس کے اندر سے ایک اور پتا نکل آ جائے، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ کی قدرت ہے۔ جب ہم پڑھیں گے قرآن مجید کو کہیں پر بھی اپنی ذاتی زندگی میں تو ہمارے عقل میں آئے گا کہ ہاں بھائی یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، اللہ کیسی قدرتیں بیان فرماتا ہے قرآن میں، تو سمجھ میں آئے گا کہ وحی کی ضرورت ہے۔ اور وحی کی جو طریقے ہیں جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے تو ہمارے ذہن میں بات آئے گی کہ ہاں بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں یہ جو قرآن پڑھ رہا ہوں اتنی آسانی اور سہولت کے ساتھ نبی علیہ السلام پر کیسی مشقتوں سے نازل ہوا، پتہ نہیں اللہ کے نبی کیسی مشقتوں کے ساتھ اس قرآن مجید کو ہم تک پہنچائیں، کیسے نازل ہوا ہوگا قرآن؟ ہو سکتا ہے اس شکل میں نازل ہوئی ہو، گھنٹی کی آواز میں، یہ آیت کریمہ جبرائیل امین لے کر آئے ہوں، یہ آیت کریمہ اللہ نے سنائی ہو، کیسی کیسی شکلیں ہم سوچ سکتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے۔ اور ایسے ہی جو کیفیتیں ہیں نزول وحی کی، جب کوئی بندے خدا، جب کوئی بندی خدا اللہ کا بندہ اور بندی قرآن پڑھیں گے تو ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ جب معلوم ہوگا کہ بھئی کیسی کیفیتیں ہمارے نبی پہ نازل ہوتی تھی، آپ علیہ السلام کے دانت کپکپاتے تھے، پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، اور مدینے کی سردیاں اما جان فرماتی ہے سرد موسم میں، اور مدینے کی سردی ٹھٹا دینے والی کہ مدینے کی سردی کا مقابلہ کسی ملک کی سردی نہیں کر سکتی، ایسی سخت سردی میں نبی علیہ السلام پر جب وحی آتی تو پوری پیشانی آپ کی شرابور ہو جاتی۔ سوچیں یہ سب چیزیں ہمارے لیے بہت فائدے مند ہیں، اسی لیے ان مضامین کو ہم اپنے دروس کا حصہ بنا رہے ہیں کہ ہم جب تفسیر شروع کریں گے قرآن کی تو یہ سب چیزیں ہم کو ذہن میں رہے گی۔